جب بھی پاکستان اور بھارت میں کشیدگی ہوتی ہے، بھارت روایتی انداز میں پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکیوں پر اتر آتا ہے۔ بھارت کے اندر دم خم کتنا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہے کہ کیا بھارت کا پاکستان کو بنجر کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟ کیا بھارت فوراً پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شعیب احمد صاحب، ماہر آبی امور ہیں، انڈس واٹر کے ماہر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، بھارت نے پاکستان کا اضافی پانی روک دیا ہے، ابھی پاکستان کا بحیثیت حکومت عوام کیا رد عمل ہے، ہوگا یا ہونا چاہیے، یا اگر واقعی ایسا ہو گیا یہ تو بات کی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ بہت بہت شکریہ، اور سب سے زیادہ نیو ٹی وی کا اس لیے شکریہ کہ ہمارے ہاں چونکہ ویسے تو بہت سارے سٹارز بیٹھے ہوتے ہیں چینلز کے اوپر، اور جو سبجیکٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت کم ہی کہیں موقع ملتا ہے بات کرنے کا، تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ اب آپ کا جو سوال ہے نا، میں اس سے پہلے جو آپ نے ایک بات کی نا جو اپنے پریمبل میں کہ کیا اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، تو میں وہاں سے اگر آپ اجازت دیں تو شروع کرتا ہوں۔ جی پلیز۔ اور میں آپ کو ون لائنر سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ ایک ایسے شخص کی یہ سٹیٹمنٹ ہے جس نے اپنی زندگی کے 6 قیمتی سال اس سبجیکٹ پہ پی ایچ ڈی کرنے میں لگائے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ کا 1 سال اس میں شامل کر دے جو کہ انگلینڈ سے تھا۔ 7 سال اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد میں آپ کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ جواب دینے لگا ہوں کہ اس کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا ون لائنر۔ اب اس کی آپ کو میں دلیل دے رہا ہوں، وہ یہ ہے، دیکھیں ہمارے یہاں نا بدقسمتی سے کچھ معاملات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے میں نا ہمارے اپنے لوگوں کا بھی بعض جگہ ہاتھ ہوتا ہے۔ مجھے آج بڑا دکھ ہوا، میں نے ایک لیڈنگ نیوز پیپر کے اندر لیڈ نیوز میں دیکھا کہ جی بھارت نے پاکستان کا پانی روک دیا۔ اب ایسی صورتحال میں کہ جب پہلے سے ہی ایک کیوس کی سچویشن ہے، پہلے سے ہی کچھ معاملات بگڑے ہوئے ہیں، اس میں اگر آپ اس طرح کی رپورٹنگ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے تو اس سے اور زیادہ بے چینی اور زیادہ لوگوں کے اندر جو ایک کہتے ہیں نا وہ کیوس کی کیفیت وہ اور بڑھتی ہے۔ دیکھیے سوری ڈاکٹر صاحب، وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تھوڑا محتاط ہو کے لکھنا چاہیے۔ ابھی ہم نے بتایا بھی، دکھایا بھی کہ کس طرح بھارتی وزیر مملکت جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5,30,000 ایکڑ فٹ پانی پاکستان جانے سے روک دیا ہے۔ بے شک یہ ہڑبونگ کے معاملے میں کیا ہو، ایک گیدڑ بھبکی ہو، کیونکہ 11 اپریل کو ان کا الیکشن ہے، کہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، بیسیکلی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں نا، میں اب آپ کو اعداد و شمار میں بتا رہا ہوں، وہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پر جو انہوں نے گیدڑ بھبکی لگائی ہے نا، میں اسی کا تو جواب دینے لگا ہوں۔ دیکھیے سندھ طاس جو معاہدہ ہے اس کے تحت جو کل پانی اویلیبل ہے نا، دونوں جو انڈس کی 5 ٹریبیوٹریز ہیں، جو دریائے سندھ ہے اس کو 5 دریا لنک کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کل یہاں پر جو پانی اویلیبل ہے وہ ہے 168 ملین ایکڑ فیٹ، 168 ملین ایکڑ فیٹ ہے۔ اس کے اندر 33 ملین ایکڑ فیٹ، 33 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے انڈیا کے پاس۔ اب وہ جو 33 ملین ایکڑ فیٹ ہے جو کہ 20% ٹوٹل سسٹم کا 20% پانی انڈیا کے پاس ہے، اس 20% میں سے وہ 94-95% اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آخر اس نے اپنے اتنے بڑے سسٹم کو چلانا ہے۔ جو رہ سکے جو زیادہ سے زیادہ پانی بچتا ہے وہ یا تو 6% یا 7% ایسا پانی ہے جو اضافی بچتا ہے۔ لاسٹ ایئر اس کے پاس جو ٹوٹل اس سسٹم میں پانی اویلیبل تھا وہ 1 ملین ایکڑ فیٹ تھا، ٹوٹل پانی جو اس کے پاس اضافی اویلیبل تھا۔ جو پانی وہ کلیم کر رہا ہے نا 0.5، اتنا تو پانی اویلیبل ہی نہیں ہے۔ یہ تو جو ایکسٹریم جب آپ کے پاس بارشیں ہوتی ہیں، جب آپ کا پانی مطلب کھل کے آسمان برستا ہے تو تب آپ کے سسٹم میں، یعنی یہ پیک ٹائم کے لیے بات ہوتی ہے، اس کے پاس تو پانی اتنا اویلیبل نہیں ہے، وہ پانی سٹاپ کہاں سے کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سمجھ آ گئی، بہت حد تک تسلی اور تشفی بھی ہماری ہوئی، لیکن ایک اتنے بڑے لیول پر ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کی عادت ہے، مودی کی عادت ہے جب سے یہ بی جے پی کی حکومت بنی ہے کہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر لیول پر کھڑے ہو کے بندہ کہے کہ پاکستان کا پانی بند کر دیں گے، ان کو بوند بوند کو ترسائیں گے، یہ ہمارا پانی پی کے ہمارے خلاف چلتے ہیں، یہ اتنی بلشٹ۔ جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہوئی ہے نا کہ وہ یہ تو دیکھ چکے کہ جی پلوامہ کا ڈرامہ بھی ان کا فلاپ ہو گیا، جہاز گرانے آئے تھے ہم پر بجلیاں، الٹا ان پہ بجلیاں گر گئیں۔ اب وہ کہاں سے، دیکھیے لوکل آڈینس کو ہم اتنا بھی سمجھتے ہیں، مطلب ایک پولیٹیکل سائنس کے ایک ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں اپنے لوکل آڈینس کو کہیں تو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت وہ اندرونی طور پہ جس قدر پریشر کا شکار ہے
کیونکہ وہ ان کو اس وقت زخم لگا ہوا ہے. وہ تو ان کو تو امریکہ بہادر تیار کر رہا تھا چائنا کے مقابلے پہ, ان کو تو جوتے پڑ گئے ہم سے. ہمارے مقابلے میں تو وہ بیٹھ کے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے نا. اس خطے میں اپنے آپ کو بڑا بھائی, ہم بڑے ہیں جناب, اپنے آپ کو بگ پاور کنسیڈر کرتے تھے. ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ میرے 2 شاہین صرف جھپٹے ہیں ان پر اور ان کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے. یہ صرف دیکھیے گزارش یہ ہے, یہ صرف لوکل آڈینس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. میرا جو کنسرن ہوگا وہ میری قوم کے لیے ہوگا, میرے اپنے فلیگ کے لیے ہوگا. اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو, میرے چینل کا یہ فرض بنتا ہے, میرے میڈیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے چینل کے لوگوں کو, اپنے لوگوں کو وہ حقیقی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, تین ڈیمز کی منظوری دی ہے بھارت نے نا, 3 ڈیمز کی منظوری دی ہے بھارت نے, تو ان ڈیمز کے حوالے سے پاکستان کو ریزرویشنز ہیں, سرکاری سطح پر ان ڈیمز کے حوالے سے پاکستان کو ریزرویشنز ہیں. تو اگر ڈیمز بن جاتے ہیں تب بھی پاکستان کا پانی رک سکتا ہے کہ پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیے میں گزارش کروں نا, اب یہ ایک سوال کا دوسرا ایک پہلو نکل آیا اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس طرف آئیں. دیکھیے ڈیم بنانا کسی بھی پانی, ان کے اپنی بھی, دیکھیے ہر ملک کی ایک اپنی معاشی ضروریات ہوتی ہیں. ڈیم بنانا ان کی بھی ضرورت ہے, ڈیم بنانا ہماری بھی ضرورت ہے. ایک وہ کسی نے بڑا خوبصورت بات کی تھی نا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی. ہمیں کس نے روکا ہے ڈیم بنانے سے؟ دیکھیے ہمیں کس نے روکا ہے ڈیم بنانے سے؟ ہمیں بھارت نے تو نہیں روکا ڈیم بنانے سے, ہمارے تو اپنے لوگوں نے ہماری جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دیں. آج دیکھیے 1970 سے آنورڈ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں یہاں پر جو ایک بڑی امپورٹنٹ دلیل ہے وہ کیا ہے. ابھی حالیہ بارشیں ہوئی ہیں نا, ہب ڈیم, آپ نے ہمارے چینل کی رپورٹنگ آئی ہے نا سامنے کہ بھر گیا ہے اتنا زیادہ کہ اگلے دسمبر تک کے لیے کراچی کی ضروریات پوری ہو گئی. آپ سوچئے اگر یہی مختلف جگہوں پر ہمارے پاس اسپیسز ہوتی, ہم نے یہاں پہ لینڈ ایسے مارک کر کے رکھے ہوتے, جگہ بنا کے رکھی ہوتی, یا عام دیسی زبان میں کہیں کہ کھڈے مار کے رکھے ہوتے, تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو سردیوں میں بارش دے رہا ہے اور وافر مقدار میں بارش پیسے نہیں ہے نا, آج آپ کے وہ ذخیرے بھرے ہوئے پیسے نہیں ہے نا. اچھا دیکھیے اب یہ اس طرف بھی آ جائیے. جس وقت یہ کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی, ہم مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی سٹیپس ہوتے ہیں نا وہ شخصی ہوتے ہیں, شخصیات کے ارد گرد وہ گھومتے ہیں اور ان شخصیات کے ہی محتاج ہوتے ہیں, اور جیسے وہ شخصیات اسکرین سے ہٹتی ہیں وہ ہمارے منصوبے بھی. یعنی ہم کسی ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کو آج تک ایز اے نیشنل آبجیکٹو کے طور پر ہم چلے ہی نہیں ہیں, ہم تو شخصیت پرستی کے اندر مارے جاتے ہیں. میں صرف چھوٹی سی ایک گزارش کروں, جب یہ ڈیم کی کہانی شروع ہوئی مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا چندے سے ڈیم بن جائے گا؟ میں نے کہا جی چندے سے ڈیم نہیں بنے گا, نہ بن سکتا ہے. چندے سے صرف آپ کو اونرشپ ملے گی کہ میں یہ کہوں گا کہ جب میں نے اپنے ایک اکاؤنٹ سے ایک چھوٹا سا چیک دیا, یا میرے ایک چھوٹے بچے نے کوئی ایک چیک دے دیا ہے, یا اس نے کوئی اپنی ایک چھوٹی سی رقم دی ہے, تو ہم نے اپنا حصہ بقدر جسہ ڈال دیا. ڈیم بننا تھا سرمایہ کاری سے. آپ کو پتہ ہے $8 بلین تک اس کی ایک سال کا ریونیو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس بادشاہ ہمارا ڈیم بن جاتا ہے تو اس کا جو صرف ڈیم کا ریونیو ہے, یہ اصل میں یہ سبجیکٹ ہے ٹیکنیکل. ہم نے بدقسمتی سے ان کو بنا دیا پولیٹیکل اور شخصیت پرستی میں گھسا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب دوبارہ سے آتے ہیں سینتاس معاہدے پر, ایشو تو ہے نا اس پہ کہ اس پہ عمل نہیں ہوتا, اس لیے بار بار ہمیں عالمی عدالت انصاف پہ بھی جانا پڑتا ہے, کسی میڈیٹر کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے, عالمی طاقتوں کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے کہ بھارت بدماشی کر رہا ہے. جب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روک سکے تو بدماشی کیسی؟ جی ہاں, اب آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا. ہوتا کیا ہے, چونکہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ بنتا ہے, ہم اپنے ہوم ورک کرتے نہیں ہیں, ہم اپنے ہاں کام نہیں کرتے. ہم نے یہ ساری آرگنائزیشن, آپ کو پتہ ہے کتنے ادارے ہیں پاکستان کے اندر جو واٹر کے ذمہ دار ہیں؟ آپ کے پاس فیڈرل فلڈ کمیشن ہے, آپ کے پاس ارسا انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ہے, آپ کے پاس جو ہے نا وابڈا بیٹھا ہوا ہے, بے تاشا اور محکمے آپ کے ہاں کام کر رہے ہیں, یہی انڈس واٹر کمیشن آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ من حیث القوم کبھی کوشش کیجئے نا کہ کبھی ہم ان اداروں کا بھی آڈٹ کریں کہ یہ ادارے پاکستان میں کیا کر رہے ہیں, کیا کام انہوں نے کیا ہے. آج کون سا یہ فخریہ سینے پر ہاتھ مار کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے پاکستان کے لیے پانی میں یہ کنٹریبیوٹ کیا. میں دیکھیں جب تک ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا, میں آپ کو بالکل یہاں پر یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جب تک آپ کا ان ہاؤس جو اپنا ہاؤس ہوتا ہے نا وہ ان آرڈر نہیں ہوگا, جب تک آپ کے اپنے ادارے ایفیکٹولی کام نہیں کریں گے, دشمن کو بلیم. اچھا اس کے پاس پرابلم پتہ ہے کیا ہے, اس کا بھارت کا ایک ہی سمپل سا اسٹریٹجی ہے, وہ اس نے اپنی دکان چمکائی ہوئی پاکستان اینیمیٹی کے اوپر ہے.
ہم پھر بھی بردبار ہیں, ہم ابھینندن کو بھی واپس کر دیتے ہیں, ہم بیٹر سینس پریویل کی بھی باتیں کر لیتے ہیں, لیکن بھارت کے پاس اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس سے آپ توقع رکھیے گا کہ وہ کبھی آپ you did PhD in it. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے پاس پاکستان کی ضرورت کا اور یا ضرورت سے زیادہ کا پانی موجود ہے, صرف ہماری یوٹیلائزیشن میں پرابلم ہے کہ پانی کی بھی کمی کا سامنا ہے پاکستان کو؟ ایگزیکٹلی. دیکھیے جی, پانی کی کمی کا کوئی سامنا نہیں ہے ہمیں. میں دیکھیں نا, میرا جو جواب ہوگا وہ اس قسم کا ہوگا کہ شاید وہ بہت سارے دیکھنے والے یا سننے والوں کو سمجھ میں نہ آئی, اچھا نہ لگے, یا بہت سے سو کالڈ ایکسپرٹ جن کی ان باتوں پہ دکانداری چمک رہی ہے, جنہوں نے اپنے بیانات کے پیسے کمانے ہوتے ہیں, ان کو شاید یہ بات اچھی نہ لگی. 198 ملین ایکر فیٹ کا جو ٹوٹل, یعنی ہم میکسیمم کا لیتے ہوتے ہیں ہمیشہ, جب بھی ایوریج نکالتے ہیں نا, وہ پانی آپ کے پاس گراؤنڈ واٹر اور جو سرفیس واٹر کی صورٹ میں یہاں پہ موجود ہے. ہوا کیا آپ کے ساتھ, سب سے بڑھ کے جو ہمارا واٹر مینجمنٹ سسٹم ہے وہ اتنا پور ہے, اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اور اس کے اوپر جو کام ایک ہونا چاہیے تھا. دیکھیے جو یہ ریور ہے نا, اس کی بیڈ لائننگ کا دنیا کے اندر کانسیپٹ ہے. پانی اب مثال کے طور پر, اچھا پھر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بالکل سادی سی مثال دیتا ہوں, اور ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ اس وقت ہمیں کوئی ہمارے کسان بھائی دیکھ رہے ہوں تو وہ بھی, ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے یہاں کسان ہمارا کیا کرتا ہے, ٹیوب ویل اس نے چلایا, جو اس کی لائننگ ہے نا, جہاں سے اس کی وہ چھوٹے کینال کا جو اس کا جوائنٹ ہے, اس کے اوپر اس نے ایک کدال مارنی ہوتی ہے, اس کو کھولنا ہے اور پانی جانا شروع ہو گیا. اب اس کے پاس کوئی ایسی کیلکولیشن نہیں ہے, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ اس پانی کو ڈرین ہونے سے بچائے. ٹھیک ہے, یہی سسٹم ہمارا نیشنل لیول کے اوپر ہے. ہمارے دریاؤں میں پانی آ رہا ہے, آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آپ پر برس رہی ہے اس موسم کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک بار پھر آپ کی موجودگی میں پاکستانی عوام یہ تسلی اور تشفی رکھے کہ بھارت جو پانی بند کرنے کی بات کر رہا ہے صرف اور صرف پولیٹیکل ایجنڈا اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, ایسا آن گراؤنڈ ممکن ہی نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اور پھر جو 158 جو دوسرا ہمارے پاس 135 ملین ایکر فیٹ جو پانی ہمارے حصے کا بچتا ہے, جو مین ہمارے سسٹم میں 3 دریا جو اس نے ہمیں دیے, جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہمارے پاس ہیں, ان کو ڈائیورٹ کرنے کا اس کو زندگی لگ جائے گی, وہ یہ کام نہیں کر سکتا. صرف پرابلم کیا ہے, ہم اپنے گھر کو سیدھا کر لیں, اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کر لیں, اور خدا کا واسطہ ہے جو لوگ ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں وہ شرم کریں اور آ کے کھڑے ہوں ساتھ, تاکہ ہم اپنے پاس پانی سٹور کرنے کے قابل ہو جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب احمد. ماہر آبی امور ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کا صرف اور صرف محض دعویٰ اور سیاسی گیدڑ بھبکی ہے. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.